الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اعمال کے کرنے والوں کو بہت ساری خوشخبریاں دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بالخصوص بیان فرمائی۔ دنیا کے اعتبار سے بھی فضائل ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فضائل ہیں، چونکہ ایک اکیلا آدمی تمام قسم کے اعمال کو اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ مغفرت کا ساز و سامان ہو جائے، اس لیے چھوٹے بڑے عمل، متوسط درجے کے عمل، آسان عمل اور مشکل عمل، ہر طرح کے عمل کی خوبیاں اور فضیلتیں بتائی گئی تاکہ مسلمان کچھ نہ کچھ اعمال والی چیزوں کو، فضائل والی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر مستقل بنیادوں پہ شامل کر کے اس عمل کی وجہ سے نجات کا امیدوار ہو جائے۔ ویسے تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک تقریباً حضور کی زندگی کے معمولات کے اندر 100 سنتیں علماء ذکر کرتے ہیں تو کچھ اس سے بھی زیادہ، لیکن 100 سنتیں ایسی ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی کو سنت پر لانا چاہیں تو فجر تہجد کی نماز میں جب حضور اٹھے ہیں اس وقت سے لے کر سونے کے وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12-14 گھنٹے کے اندر 16 گھنٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 گھنٹوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی سنتیں، کون کون سے طریقے، کون کون سے اعمال اختیار فرمائے، اس کا اگر کچھ تفسیری مجموعہ جمع کیا جائے تو تقریباً یومیہ کے اعتبار سے 100 سنتیں بنتی ہیں، 100 سنتیں۔ اب ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 24 گھنٹے کے اندر 100 سنتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہو سکتی ہیں اور ہم ان کو بآسانی داخل کر سکتے ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کا ہر دن حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری 100 سنتوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، اس کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا تدبر اور غور اور خوض کر اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کریں تو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہم سے رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اپنے ہر کام سے پہلے تھوڑا سا سوچ و بچار کر اگر ہم اس عمل کے اندر داخل ہوں تو بہت سی وہ سنتیں جو بالکل آسان ہیں اور لاپرواہی کی وجہ سے اور ذہن کا اس طرف نہ جانا اس کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، وہ سنتیں ہم بآسانی زندہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہاں پر بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے سیڑھیوں کے پاس اور لوگوں کو مسجد میں داخل ہوتا ہوا دیکھیے، تو صرف لاپرواہی کی وجہ سے کوئی الٹے پیر سے داخل ہو رہا ہوگا، کوئی سیدھے پیر سے داخل ہو رہا ہوگا۔ اچھا، جو سیدھے پیر سے داخل ہو رہا ہے وہ بھی اس استحضار کو لے کے داخل نہیں ہو رہا کہ سیدھے پیر سے داخل ہونا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے الٹے پیر والا سیدھے پیر والا تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ استحضار نہیں ہے، نیت نہیں ہے، گو کہ قدر فرق ضرور ہے کہ اس کا پیر سیدھا پڑا ہے، اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کم از کم یہ الٹے پیر سے نہیں،
بیت الخلا کے باہر بیٹھ جائیے، آپ مسجد کے باہر بیت الخلا میں کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ دیکھیں لوگ واش روم میں جا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، کوئی الٹے پیر سے نکل رہا ہے، کوئی الٹے پیر سے سیدھے پیر سے نکل رہا ہے، کوئی سیدھے پیر سے داخل ہو رہا ہے، کوئی الٹے پیر سے داخل ہو رہا ہے، اور جو لوگ الٹے پیر سے داخل ہو کر سیدھے پیر سے نکل رہے ہیں اس میں بھی بہت تھوڑے ایسے ملیں گے جو سنت کا استحضار کر کے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ بال کٹوانے ہر آدمی جاتا ہے، آپ مجھے بتاؤ کتنے سارے ہم مسلمان سارے بیٹھے ہیں ہر مہینے حجامت بنواتے ہوں گے، مجھے کوئی بتا دے آپ میں سے کہ حجامت بنوانے کی موٹی موٹی سنتیں کیا ہیں؟ جلدی سے بتاؤ، کسی طرح بھی کٹوائے یہ بات کا مسئلہ ہے، حجامت بنوائیے، سر کے بال بنائے، اس کی موٹی موٹی سنتیں کیا ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سیدھی طرف سے بال کٹوائے جائے، اور بتائیے۔ قبلہ رخ بیٹھیں، اور بتائیے۔ سارے بال برابر سطح میں کٹوائے جائیں، اور بتائیے۔ یہ ہیں، یہ سب اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ سب ہیں، اور بتاؤ کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی صحیح کہا، انہوں نے بھی صحیح کہا، اور جس بھائی نے کہا صحیح کہا، اور بتائیے۔ بتاؤ بھائی، دیکھو کھڑے ہو کے بتاؤ، مین چیز رہ گئی تھی جو اس بچے نے بتا دی۔ بھائی ہر عمل کو بسم اللہ سے شروع کرنا، جب تک اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کریں گے سنت زندہ نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حج کا موقع ہے، کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، اب حلاق کی تلاش میں، سر مونڈنے والے کو حلاق کہتے ہیں، حلاق بال کاٹنے والی جگہ جہاں پر جا کر آدمی بال کٹواتا ہے، تو وہ جو محلق ہے، بال کاٹنے والا ہے، وہ ایک حبشی غلام نوجوان لڑکا مینا کی وادی میں پھر رہا تھا۔ حلاق کی اجرت جائز ہے، ہاں داڑھی مونڈنے کی اجرت حرام ہے، داڑھی مونڈنا بھی حرام اور داڑھی مونڈوا کر پیسے دینا بھی حرام اور اس کا پیسے لینا بھی حرام۔ جو داڑھی مونڈتے ہیں وہ دو آدمیوں کو، ایک کو تو اپنے آپ کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے ساتھ ہیئر ڈریسر کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا جو داڑھی مونڈ رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی کا مونڈنا حرام اور مونڈانا حرام اور اس کے اوپر پیسے دینا حرام اور اس پر پیسے لینا حرام۔ تو جو آدمی شیف بناتے ہیں یہ انسان خود تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، یہ اپنے ساتھ اس ہیئر ڈریسر کو بھی جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ یہ پتہ مرنے کے بعد چلے گا، اس دنیا میں نہیں پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے اس عمل سے ہم نے دوسرے مسلمان کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ جیسا کہ شراب کا پینا حرام، اس طرح شراب کا بیچنا حرام، جیسا کہ شراب کا پینا حرام، اس پر اجرت دینا حرام، اس طرح اس پر اجرت کا لینا بھی حرام ہے۔ داڑھی مونڈنے کی اجرت حرام ہے۔ اب وہ ہیئر ڈریسر کے پیسے کو حرام کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ ہیئر ڈریسر کے پیسے کو حرام کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ آپ بتائیں۔ اس کے غلط میں حرام نوٹ کس نے ڈلوائے؟ مونڈانے والے نے نا، اس نے داڑھی مونڈی، اس نے مونڈنے کے بعد کہا لاؤ جی 50 روپے دو، لاؤ جی 100 روپے دو، اس نے 50-100 روپے لیے اس غلق میں ڈال دیے۔ اب یہ جو حرام پیسے اس کے غلق میں مل گئے ہیں، اس سے یہ اپنے گھر کا راشن لائے گا اور اس راشن، حرام راشن سے بیوی کو کھلائے گا، بچوں کو کھلائے گا، ماں باپ کو کھلائے گا، ان سب کے پیٹ میں گیا، ان سب کی عبادت صاف ہو گئی، برابر ہو گئی، ان کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاوے اس جسم کا جہنم میں جانا ہی بہتر ہے۔ تو اب ایک داڑھی مونڈنے کی وجہ سے پورے ایک خاندان کو، ایک فیملی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس کو جہنم اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے اپنے شعبے کا دین کیوں نہیں سیکھا۔ اگر وہ دین سیکھتا تو وہ کہتا میں بال تو کاٹوں گا لیکن آپ کی داڑھی مونڈوں گا نہیں، آپ کی مرضی، آپ کہیں اور چلے جائیں یا میرے پاس آ جائیں۔
اور دین نہیں سیکھا ہوا ہوگا تو آدمی مشروب بھی بیچے گا، شراب بھی بیچے گا، باہر کے سپر اسٹوروں میں سارا کچھ ہے، رلا ملا ہے. لیکن یہاں مسلمانوں کو پتا ہے شراب بیچنا حرام ہے، تو ان کے پاس تمام قسم کے جوسز ملیں گے، آپ کو مشروبات ملیں گی، لیکن مسلمان کے سپر اسٹور کے اندر شراب نہیں ملے گی آپ کو. باہر اس سوچ سے عاری ہو گیا مجمع. لہذا اب اس کے پاس اگر کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے تو اگر کسٹمر آئے گا کوکو کولا کا تو وہ کوکو کولا بھی اٹھا کے دے گا، اور اگر اس سپر اسٹور کے اندر ملازمت کرنے والے کے پاس کسٹمر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے شراب کی بوتل دو، تو وہ اٹھا کر شراب کی بوتل دینے پر بھی پابند ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ جو ہے سیلز مین ہے. اب کہنے کو سپر اسٹور میں نوکری کر رہا ہے، لیکن شراب کو اٹھانا، دینا، پیک کرنا، اس کی قیمت لینا، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، رسید بن رہی ہے، اس رسید کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جام لیا ہے، جیلی لی ہے، ڈبل روٹی لی ہے، مکھن لیے، ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں شراب کی بوتل بھی لی ہے. اس نے پورا بل بنایا، بل بنانے کے بعد اس کو دے دیا. اب یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے میں کمپیوٹر پہ صرف بل بنا رہا ہوں، لیکن اس میں شراب کی قیمت لینے کی وجہ سے یہ آدمی اس شراب پینے والے کے برابر ہو گیا قیامت کے دن. کیا فائدہ ہوا یورپ میں نوکری کرنے سے؟ اس سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کے مسلمانوں نے عبادات کے دین کو تو کسی درجے میں لیا ہوا ہے. حاجی نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نماز کے، حج کے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ کر ادا کرتے ہیں، کسی درجہ عبادت کا دین ہے. لیکن جہاں تک معاملات کا اور معاشرت کا دین ہے، اس دین کو تو مسلمانوں نے اپنے دین کی کتاب سے نکال کر ایسے باہر کر دیا ہے کہ جیسا کہ یہ دین کے ابواب اللہ کے نازل کردہ نہ تھے بلکہ علماء نے اس میں داخل کیے تھے. تو لہذا معاشرت اور معاملات کے دین میں عوام علماء کو دخل اندازی دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے. نماز روزے میں تو علماء کی بات کو قبول کر کے مان لیتے ہیں، کسی درجے میں تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں میرا وضو درست نہیں ہے، میں دوبارہ کروں گا. ایک مولوی صاحب نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بلایا، بھائی آپ نے جو وضو کیا ہے نا، آپ کی کونی خوش رہ گئی ہے، آپ کا وضو نہیں ہو، آپ کر لیں. آپ بتاؤ اکڑے گا یا کونی دھوئے گا؟ بولو بولو بھائی، اکڑے گا؟ کیسے اکڑے گا؟ بہت بدماش ہے کیا وہ؟ وضو خانے پہ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ وضو کر کے آیا، اس کی کونی خشک ہے. مفتی صاحب نے اس کو بلایا اور وہ پہچانتے بھی مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب نے کہا بھائی تمہاری ایڑی خشک ہے، تمہاری کونی خشک ہے. تو وہ اکڑے گا یا جا کے دھو لے گا آسانی سے؟ دوبارہ دھو لے گا. وہ کہے گا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی وضو کا معاملہ ہے. نماز پڑھی، نماز کہنا، مفتی صاحب نے کہا سلام پھیرنے کے بعد اس کے کہ بھائی آپ کا رکوع درست نہیں ہے، آپ اپنا رکوع درست کر لیں. تو اکڑے گا یا رکوع کو درست کرے گا؟ عبادات کی لائن میں مسلمان مولویوں کی، مفتیوں کی بات کسی درجے میں رکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. لیکن جہاں معاملات اور معاشرت کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ کالر پہننا ٹھیک نہیں ہے، او مولوی صاحب اپنا کام کرو یار، اتنا مشکل نہیں بناؤ دین کو، چلو. تو معاشرت اور معاملات کے دین کو مسلمانوں نے دین کی کتاب سے نکال کر ایسے باہر کیا ہے جیسا کہ یہ دین کی کتاب کا حصہ نہ تھا. اس سے مسلمانوں کو سب سے بھاری بات جو لگتی ہے علماء کی، وہ لگتی ہے معاشرت اور معاملات کے دین کی، کہ بھائی یہاں مولوی صاحب آپ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. بالکل ہم دکان میں کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر رہے ہیں، بیٹے کی شادی کیسے کر رہے ہیں، کھدڑے نچا رہے ہیں، میراثی نچا رہے ہیں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کی مسجد میں مان لیتے ہیں، اتنی کافی نہیں ہے بات. ہم اپنے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری جیسی خواہش ہم کر رہے ہیں. ہمارا بچوں کے ساتھ سلوک، ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ، ماں باپ کے ساتھ رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بس آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا مسلمانوں کا طبقہ قبرستان جاتا ہے عید کی نماز پڑھ کے، سب سے پہلے گاڑیاں کہاں بھاگتی ہیں آپ بتاؤ؟ 60% لوگ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان بھاگتے ہیں اپنے مردوں سے ملنے کے لیے. کسی نے پوچھا مولوی صاحب سے
کہ آج کے دن عید کی نماز پڑھ کے زندہوں سے ملنے کا حکم ہے پہلے کہ مردہ کے پاس جانے کا حکم ہے؟ آپ اپنی اماں کی قبر پہ، ابا کی قبر پہ، بیٹے کے کس مولوی سے پوچھ کے آپ جا رہے ہیں؟ رواج میں پڑا ہوا ہے، ہر آدمی جا رہا ہے اور قبرستان میں ایسا رش ہو جاتا ہے عید والے دن جیسا کہ میلہ ٹھیلا ہے۔ حضور گئے، نبی پاک نے عید کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے پیارے نبی کی بیٹیوں کا انتقال نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور سجے جو ہے نا سب سے زیادہ چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد گئے، مقام شہداء کے پاس گئے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم کریں گے۔ ہمارے رواج کے اندر، ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت میں جو چیز جیسے داخل ہو گئی ہے، اس میں ہم کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی میں اب بال کا مسئلہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ تو امام اعظم ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بال کاٹنے والے کو تلاش کر رہے، ایک حبشی نوجوان کم عمر لڑکا بال کاٹنے والا مل گیا، اجرت طے ہو گئی۔ حلاق کی اجرت لینا، سر کے بال مونڈنے کی اجرت لینا جائز ہے۔ یہاں سے بات چلی تھی کہ داڑھی کی اجرت حرام ہے، سر کے بال کی اجرت ٹھیک ہے، اجرت طے ہو گئی۔ تو امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھ گئے، تو اس نے امام صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ حاجی صاحب ہیں اور آپ نے بیت اللہ کو پیٹ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بال کٹوانے کا نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں جب بال کٹوانے کے لیے بیٹھے تو بجہت قبلہ بیٹھے تھے، آپ اپنا منہ موڑیے ادھر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود کتنے بڑے امام ہیں، حیران ہو گئے۔ اسی کے بعض دفعہ بے التفاتی کی وجہ سے اور ہنگامائی حالات، ایمرجنسی حالات، پریشانی، آدمی کی سوچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے کے بتانے سے ایک دم آدمی کو خیال آ جاتا ہے، بعض دفعہ التفات نہیں ہوتا۔ تو اتنے بڑے امام ہیں، اب تو اس نوجوان نے امام صاحب کو ادھر کو رخ کروا دیا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ کہا کہ بھئی یہ تو ایک کمنی پیشہ ہے بظاہراً، لیکن اس کا دین سے وابستگی کیسی ہے کہ میں اس کو ایک جاہل مطلق سمجھ رہا ہوں، اور اس نے میرے کو ایک سنت کی طرف یاد دہانی کرا دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد منہ وہاں کر لیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اپنی کنپٹی کا بایاں حصہ اس کے قریب کر دیا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دائیں کنپٹی سے کاٹنا شروع کرنا سنت ہے، لہذا دائیں کنپٹی آپ اپنی میرے قریب کریں۔ امام صاحب نے پھر سبحان اللہ کا دائیں کنپٹی شروع اس کے قریب کر دی، قریب کر کے بیٹھ گئے۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے اس طرح نکال لیا بال کاٹنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ کاٹنے والے اور کٹوانے والے کے لیے ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لہذا آپ بسم اللہ پڑھیں، میں بھی بسم اللہ پڑھ چکا ہوں، آپ سے میں نے بسم اللہ نہیں سنی ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ تو جس زمانے کے اندر عوام کا تعلق علماء سے ہوتا ہے تو اس زمانے کا جاہل سے جاہل آدمی اور کمنی سے کمنی پیشہ کرنے والا اپنے پیشے کے دین اور سنتوں سے واقف ہوا کرتا تھا، علماء کو چوکنا کر دیتے تھے، فقہاء کو یاد دلوا دیا کرتے تھے، بعد مرتبہ التفات نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو جیسے ابھی 2-3 مثالیں دی، آپ ابھی جمعہ پڑھ کے یہاں بیٹھ جائیے گا، میری بات کی آپ تصدیق کر کے جایا کریں، آپ بیٹھ جائیں، لوگ مسجد سے نکل رہے ہوں گے، آپ نکلنے میں دیکھیے گا کسی کا سیدھا پیر، کسی کا الٹا پیر۔ خود اپنے ساتھ ہم ہزاروں مرتبہ یہ کر چکے ہیں۔ پھر بال کاٹنے کی سنتیں اور بھی ہیں، باقی میں نہیں بتاتا، اس لیے کہ بغیر طلب کے اور بغیر جو ہے نا محنت کے جب دین مل جاتا ہے نا تو دین محفوظ نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے وہ دین۔ اس لیے ہر بات بغیر طلب کے نہیں بتانی چاہیے، وہ کچھ تھوڑا سا طلب پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کی طرف اشارہ دے دو۔ بال کٹوانے کی اور بھی سنت ہے۔ اب بتاؤ، ہم میں سے ہر آدمی ہر مہینے بال کٹوانے جاتا ہے، کیا کبھی ہم نے ان سنتوں کا اہتمام کیا؟ بولو بھائی، کبھی کیا ہم نے جا کے دکان میں گھس کے دیکھا کہ اس کی جو کرسی لگی ہوئی ہے وہ کس رخ پہ لگی ہوئی ہے؟ کبھی دیکھا؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کرسی خالی کون سی ہے، بس جو خالی اس پہ بیٹھ گئے۔ بولو بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے تو خالی کرسی پر نظر رکھنی ہے، چاہے وہ کسی جانب ہو، کسی رخ پر لگی ہوئی ہو دکان میں، ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں کس کرسی پر بیٹھ کے فارغ ہو سکتا ہوں۔ ہم نے اپنی فراغت کو دیکھا ہے، اپنے اور کاموں کو دیکھا ہے، ہم نے حضور کی سنت کی طرف التفات ہی نہیں کیا ہے۔
اور نہ ہم نے اس کو رائے دی دکان والے کو کہ بھائی اگر یہ تو نشستیں اپنی یوں لگا لے تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی، جو بھی آئے گا اسی رخ پہ آ کے بیٹھے گا تو تیرے کو بھی سنت کا ثواب ملے گا اور بیٹھنے والوں کو بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ اور کسی حلاق نے، کسی بال کاٹنے والے نے آپ کو کبھی یہ کہا کہ بھائی بال کٹوانے میں یہ سنت ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ کر لو؟ تو اب اگر ہم صبح اٹھنے کے وقت سے لے کر اور رات سونے کے وقت تک کی سنتوں کو جمع کرنا شروع کریں اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر اہتمام کریں تو انشاءاللہ کوئی 30 40 50 سنتیں تو ہر عام سے عام مسلمان بھی موٹی موٹی جمع کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ کچھ سنتوں پہ زور لگے گا، کچھ سنتیں دعا کی ہیں جس کو یاد کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے وہ سیکھنا پڑے گا۔ وہ سیکھنے کے بعد جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھتے پڑھتے اس کے انوارات، اس سنت کے اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ جمعرات والے دن بھی ہے اور جمعے والے دن بھی ہے، دونوں دن ہے کہ آپ حجامت ہر ہفتے بنایا کرتے تھے اور اس میں غیر ضروری بال ہر ہفتے لے لیا کرتے تھے، ناخن کاٹ لیا کرتے تھے، ناخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے تھے، غیر ضروری بال لے لیا کرتے تھے کہ طہارت نفس ایمان ہے۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ پھر اس غیر ضروری بال لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے۔ مطلب ہم دین کے بارے کے اندر اپنے آپ کو محتاج سمجھیں اور ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، اس پر ہمارے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آخرت میں فائدے پہنچنے والے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اب میں قبرستان میں عام طور پہ چلا جاتا ہوں، اکثر جا کر پھر اصلاح کرنا پڑتی ہے۔ اب کہاں تک آدمی جاوے، اس لیے کہ آپ کے خاندان میں تو 6 مہینے کے بعد ایک مردہ مرے گا تو آپ کو جانا پڑے گا، محلے کے اندر کوئی سال کے بعد کوئی جنازہ اٹھے گا تو جانا پڑے گا، مولوی کے بعد ہر دوسرے دن جنازہ آتا رہتا ہے، ہر تیسرے دن جنازہ آتا رہتا ہے، تو کس کس جنازے کے ساتھ ہم جاویں؟ تو اس لیے علماء کیا کرتے ہیں، نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں گھس جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں چلا جاؤں، تو اکثر دیکھا ہے کہ وہاں پر جا کر میت کو قبر میں اتارنے کا سنت طریقہ بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈولی ہے نا، اس ڈولی کو کس جگہ پہ رکھ کے میت کو قبر میں اتارنے میں سہولت ہے۔ اگر مغربی جانب سے ہے کہ وہاں ذرا سا برابر والی قبر ہموار ہے، وہاں ڈولی آسان ہے، تو اس کو مغربی جانب پہ رکھ دیں گے، اور اگر دیکھا کہ مغربی جانب کے اندر مشکل ہے، راستہ تنگ ہے، دشواری ہے، تو اس کو مشرقی جانب کے اندر ڈولی کو رکھ دیں گے۔ جہاں ان کو اپنی سہولت ہے وہ سہولت سے کرتے ہیں بس۔ حالانکہ حضور کے زمانے کے اندر ایک مردہ بھی قبر کے اندر مشرقی جانب سے نہیں اتارا جاتا، اس لیے کہ جب مشرقی جانب پہ ڈولی رکھ کر میت کو اندر لینے والے لیں گے تو آپ بتائیں ان کا رخ کس جانب ہوگا؟ جو اندر کھڑے ہوئے ہیں قبلے کی جانب ہوگا یا قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی ان کی؟ بتاؤ بھائی۔ یہاں آپ نے ڈولی رکھی ہے اور قبر میں جو بندے اترے ہوئے جو لاش کو لیں گے، وہ لاش کو لینے والے کا رخ کہاں ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ والا رخ ہوگا جو میرا آپ کی طرف ہے اس وقت میں۔ اور اگر ڈولی کو رکھیں گے مغربی جانب کے اندر تو جو قبر میں کھڑے ہوئے ان کا سینہ کس طرف ہوگا؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے۔ تو قبر کے اندر میت کو اتارنے کی سنت یہ ہے کہ جو قبر میں اترے ہوئے ہیں ان کا منہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور ان کا منہ قبلے کی جانب جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ نے نعش کو، ڈولی کو مغربی جانب والی قبر کے اوپر اور اس جانب میں رکھا ہو۔ اگر آپ نے اپنی سہولت کا اعتبار کر کے رکھا تو ان کو پیٹ دینا پڑ جائے گی، لہذا سنت چلی جائے گی، اتارنے والے سنت سے محروم ہو گئے، میت خلاف سنت اتاری گئی۔ تو جب آدمی ساری زندگی سنتوں کو تارک ہوگا تو اس کی میت بھی قبر کے اندر غیر سنت طریقے سے اتاری جائے گی۔ آخری سنت زندگی کی وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دینداروں کا، سمجھ والوں کا اور ہم جیسے نکمے مولویوں کا بھلا کرے کہ ہم چلے جاتے ہیں تو ہم قوم کی آنکھیں کھولتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، میں جب قبرستان جاتا ہوں تو جب قبر میں غلط میت اتارے تو اس کو سیدھا کرواتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہ میت مجھ سے خوش ہوئی ہوگی کہ اللہ اس مولوی کا بھلا کرے، یہ آ گیا، ورنہ میری جو آخری سنت تھی
آخری تدوین کی وہ بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی تھی، یہ آ گئے تو بھلا ہو گیا ہے۔ لوگ تو جاہل ہیں، کسی لائن کا دین سیکھنے کا جذبہ امت میں نہیں۔ یہ جو تبلیغ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے، یہ تبلیغ میں نکلنے کی درخواست جو کی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے اندر دین کو سیکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو، کہ ہم ہر لائن کا دین سیکھنا چاہیں۔ تو کبھی زندگی رہی اور تفصیلی تھوڑا سا وقت ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری 100 سنتیں گنواؤں گا صبح سے لے کے شام تک کی۔ اب اس کے اندر کتنی کون پکڑ سکتا ہے، کتنی کون زور لگا کر اس کو جمع کر سکتا ہے۔ روزانہ وہ ہر آدمی کے اپنے ایمان، اخلاص، حضور کی محبت، حضور کے عشق سے اس کا تعلق ہے۔ جتنا جس کو نبی سے تعلق ہوگا، جتنا جس کو اپنے نبی سے شوق محبت ہوگی، جتنا اپنے نبی سے اس کا گہرا تعلق ہوگا، وہ اپنے نبی کی سنت کو ذرا سی باتوں پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ نوح جو ہے نا، یہ میرا بندہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، یہ جو نوح ہے، یہ میرا نبی جو ہے، یہ بہت زیادہ میرا شکر گزار بندہ ہے، یہ بڑا شکر گزار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحمل شيئا صغيرا ولا كبيرا الا قال الحمد للہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو کہا کہ یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، یہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لقب دیا، اور یہ اس بات پر ان کی تعریف قرآن میں فرمائی جو قیامت تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اس آیت کو اسی طرح، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی عادت تھی کہ لا يحمل شيئا صغيرا ولا كبيرا، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں اٹھاتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، مگر ان کی زبان پہ ہر چیز کے اٹھاتے وقت ہوتا الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پھر رکھتے بسم اللہ، الحمدللہ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز زندگی میں کبھی انہوں نے ایسی نہیں اٹھائی جس کے اٹھانے اور رکھتے وقت اس نے بسم اللہ اور الحمدللہ نہ پڑھی ہو۔ اس پر اللہ نے کہا کہ انہو کان عبدا شکورا، اے ہمارے نبی جی، یہ جو ہمارا بندہ نوح ہے نا، یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کے ہر کام میں میرا نام لیتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، ہر کام میں میری بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے، بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، لا يحمل شيئا صغيرا ولا كبيرا الا قال الحمدللہ، الا قال الحمدللہ۔ وہ اللہ کا نام لیتے تھے اور اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اس تعریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ خوبی اور یہ تعریف فرمائی قرآن میں، اور یہ شان اور صفت عطا فرمائی کہ یہ میرا بندہ بڑا شکر گزار ہے۔ حالانکہ اسی قرآن میں میرے اور آپ کے لیے اللہ نے شکوہ کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، دنیا میں میرے بندے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، تم سارے ناشکر ہو۔ اے میرے بندو، تم میں اکثریت ناشکر لوگوں کی ہے۔ تو جس قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے ناشکری پر شکایت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں اپنے ایک خاص بندے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں یہ شکر گزار ہے۔ کتنا ان بیلنس مسئلہ ہے، ایک طرف لاکھوں کو کہا جا رہا ہے سارے ناشکر ہیں، اور ایک اکیلے کو کہا جا رہا ہے شکر گزار ہے۔ تو فرق ہے نا، اس شخص کی اور ان سارے لوگوں کی زندگی میں فرق آ گیا۔ معاملہ اتنا ان بیلنس ہوا ہے کہ ان لاکھوں کے اندر کوئی اس جیسا نہیں مل رہا۔ لاکھوں کروڑوں کے متعلق کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے اکثر بندے میرے ناشکر ہیں۔ اور اسی کتاب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بھائیوں کیا ہے کہ ایک آدمی استحزار کے ساتھ، تو جب آدمی استحزار کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی قدم قدم پر اللہ رب کریم کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب مقدر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نیت کا معاملہ، اتباع سنت کا معاملہ بہت بڑے درجے کا ہے، بہت بڑے درجے کا ہے۔ اب ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے ایک لحظے کے لیے رکیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں روزانہ 12 مرتبہ آتے تھے اور جاتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوتے تھے؟ بس اس کا استحضار کریں گے، فوراً جواب آئے گا کہ سیدھے پیر سے داخل ہو۔ اب آپ کو اس کی تحقیق ہوگی کہ مسجد کہاں سے شروع ہو رہی، تو وہاں تک آپ آئیں گے اور آنے کے بعد سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوں گے۔
استحضار کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آپ کی جمع ہوتی چلی جائیں گی. اب مسجد میں آئے، مسجد میں یہاں بھی جگہ تھی وہاں بھی جمع تھی، لیکن مزاج ہے وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے آپ، لیکن آپ یہ بتائیں مسجد میں شمار بھی ہو گیا، نمازیوں میں بھی ہو گئے، لیکن آپ اپنی سوچ اپنے مزاج سے بیٹھے ہیں. ہاں یہاں ہوا زیادہ آ رہی ہے یار، یہ پنکھا خالی ہے، وہ بیٹھ گئے. اب پنکھے کو دیکھ کر بیٹھنے کی طبیعت ہے، ہوا اور روشنی کو دیکھ کر بیٹھنے کی طبیعت ہے. آنے کے بعد یہ استحضار اور یہ سوچ کے بجائے یہ سوچے کہ حضور جب مسجد میں آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد بیٹھنے کی جگہ تلاش کی تھی، صحابہ نے کیا کیا تھا. صحابہ مسجد میں آتے تھے تو کیا یہ دیکھا کرتے تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا الجمعۃ ودنوا من الامام. آپ نے فرمایا لوگوں جمعے کی حاضری کو یقینی بناؤ اور جمعے کے دن حاضری کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور جب جمعے میں آؤ تو مسجد میں بیٹھنے کی بتیری جگہیں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اپنی سوچ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے بیٹھنے کی جگہ کا انتخاب نہ کرو، بلکہ امام کے منبر کے قریب جگہ گھیرنے کی کوشش کرو. اتنا پہلے آؤ کہ تمہیں مسجد میں امام کے منبر کے قریب بیٹھنے کی سعادت مل جائے. اس لیے کہ مسجد کے اندر جمعے کے دن امام کے منبر کے قریب بیٹھنا سنت ہے. صحابہ کی یہ سنت ہے کہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ، ایک ہی تو وقت ہوتا تھا کہ صحابہ پیارے آقا کو دل بھر کے اور اپنی پوری نگاہوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے، ورنہ تو سوائے شیخین کے کسی صحابی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کا ایسا رعب تھا اور صحابہ میں اتنا ادب تھا. یہ دونوں چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہوا کہ صحابہ آنکھیں بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے. ایک صرف موقع آتا تھا کہ آقا نامدار منبر پہ ہیں اور صحابہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہیں. یہی وہ موقع ہوتا تھا کہ صحابہ آنکھیں بھر بھر کے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ اونچی جگہ کے اوپر ہیں، اس لیے صحابہ کو گردن اٹھانے کا اور آنکھوں کی پلکوں کو کھولنے کا موقع مل جاتا تھا. اور پھر حضور کی چاہت پوری ہو رہی ہے، حضور کی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے احضروا الجمعۃ ودنوا من الامام. اے لوگوں جمعے کی نماز میں حاضری کو یقینی بناؤ اور یاد رکھو کہ جمعے کی نماز پڑھو تو جمعے کی نماز منبر کے قریب بیٹھ کر پڑھو، منبر کے قریب. اب جب ایک آدمی پیارے آقا کی سنت کا خیال کر کے جمعے کی تیاری کرے گا تو آپ بتاؤ کہ اس کو سستی کے ساتھ آنے میں جگہ ملے گی یا اس کو چستی دکھانا پڑے گی؟ بولو بھائی، اس کو چستی دکھانا پڑے گی، اس کو سارے مشاغل چھوڑنا پڑیں گے، اس کو ساری اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑے گا. نہ اگر اس میں لگا تو اس سعادت سے رہ جاؤں گا، نہ اس عمل میں لگا تو اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا. میں نے تو اس سعادت کو اپنانا ہے اور اس سعادت کو اپنانے کے لیے مجھے کوئی بہت زیادہ نقصانات کی طرف بہت میرا کوئی نقصان نہیں ہے. مہینے میں جمعے ہوتے ہی کتنے؟ بولو بھائی، 4 جمعے. 4 جمعے میں نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ میں نے ممبر کے قریب جگہ پکڑنی ہے. اب جب میں نے ممبر کے قریب خطبہ سننا ہے تو اس کے لیے مجھے مہینے میں صرف 4 دفعہ اہتمام کرنا ہے. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ اہتمام کرنا ہے. اس سے سب سے افضل وقت صلاۃ التسبیح کا زوال کے فوراً بعد ہی مقرر کیا گیا ہے تاکہ مسجد میں جلدی آ جاؤ اور آنے کے بعد امام کے آنے تک تمہارے پاس آدھا پون گھنٹہ جو بھی ہے اس میں تم زوال ہوتے ہی، زوال کے فوراً بعد تم جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لو. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا تو قول میں نے آپ کو سنایا تھا پچھلے جمعے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ اجل اور کبار تابعین میں گزرے ہیں، بڑے فضلاء تابعین کے اندر سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ. یہ اپنے بارے میں بطور تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہا کرتے تھے واللہ منذ 40 سنة واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنة الا كنت في المسجد قبل الاذان. خدا کی قسم میری زندگی میں 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ مؤذن نے ابھی اذان نہیں دی ہے، اور اذان کے دینے سے پہلے 40 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن کی اذان کے شروع ہونے سے پہلے میں مسجد میں پہنچ گیا تھا.
اس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اکابرین کی عزت ہماری آنکھوں میں ہو، اکابرین کے مجاہدے ہمارے سامنے ہوں، اکابرین کی دین کی محنتیں ہمارے سامنے ہوں۔ جب ہم اپنے اکابرین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں گے، اپنے اسلاف کو پڑھیں گے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھیں گے، ہمارے دل میں ان کی عظمت آوے گی، ان کا ادب آوے گا، ان کا احترام آوے گا، اور ہمارے دل کے اندر تقلید شخصی آوے گی۔ کاہے کو تقلید شخصی شرک ہے؟ ارے یہی ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں انہی جیسا بننے کو کہا گیا اور ان کے پیچھے چلنے کو کہا گیا۔ ہم نے کسی بھی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا کر اگر ہم نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہ تقلید شخصی ہے اور اس سے ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ہر صحابی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جس کی تقلید شخصی اختیار کر لو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی بات حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے قید میں اپنے بھائیوں کو، جو قیدی بھائی تھے ان کے ساتھ، ان کے سامنے یہی تقلید شخصی کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ واہ واہ! اور میں راہ چلتا ہوں اور میں اتباع کرتا ہوں اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے آب و اجداد میں ان لوگوں کی جو حضرت ابراہیم ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اپنے قیدی بھائیوں کو تقلید شخصی کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہا ہوں، میں حضرت اسحاق کے پیچھے چل رہا ہوں، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہوں، اور میں اپنے آب و اجداد میں سے ان لوگوں کی اتباع پر زندگی گزار رہا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپناؤ۔ اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہیں، اکابر ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جب اب سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے 40 سال زندگی میں اس طرح سے نماز پڑھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں تھے، 40 سال۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکابرین کے کارناموں میں مجاہدے کا رنگ ہے، اور اکابرین کے کارناموں کے اندر بہت زیادہ قربانی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس کو عمل پر لانے سے پتہ چلے گا کہ اکابرین کی قربانی کیسی تھی اور کس طرح انہوں نے کسی عمل کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی مجاہدہ کیا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے ہفتے کہا تھا ایک ہفتے تک کون بھائی اس کی نیت کر کے یہاں سے جاوے کہ وہ ایک ہفتے کی نمازیں اس طرح پڑھ کر اگلے جمعے میں آئے گا ہمارے ہاں مسجد میں کہ وہ ایک ہفتے کی نمازیں کتنی بنی تھی کل؟ 40 نمازیں 40 نمازیں ایسی پڑھ کر آئے گا کہ اس کا اہتمام کرے کہ 40 نمازیں ایسی پڑھ لے کہ اذان سے پہلے مسجد میں چلا جائے۔ تو کئی بھائیوں نے اس کے ارادے کیے تھے، تو وہ خوش قسمت بھائی جو پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کے دوران 40 نمازیں ایسی پڑھ کر آیا ہے مجمع کے اندر کہ 40 نمازیں پوری اذان سے پہلے مسجد میں اس نے ادا کی ہیں، وہ ذرا سا کھڑا ہو جائے مجمع میں۔ 40 نمازیں پوری اذان سے پہلے آپ مسجد میں پہنچے، پورے ایک ہفتے کی نمازوں میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بتاؤ اور کون بھائی ہے؟ تقریباً 100 بھائیوں نے ارادہ کیا تھا۔ آپ کی 40 نمازیں پوری ہوئی ہیں، اذان سے پہلے مسجد میں تھے، جزاک اللہ، 3 ہو گئے۔ اور بتائیے اور کون ہے؟ اور کون بھائی ہے؟ 100 آدمیوں نے پچھلے جمعے میں اس کا عزم کیا تھا، اور میں نے بڑا زور لگا کر عزم کرایا تھا کہ دیکھو یہ ایسے ہلکے پھلکے ارادے کی چیز نہیں ہے، سوچ سمجھ کے ارادہ کرنا کہ یہ مشکل کام ہے۔ اکابرین کے واقعات بڑے مزے سے سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر سعید ابن مسیب نے 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں نماز کے لیے آ گئے تو کون سا بڑا کارنامہ ہے۔ میں نے کہا بڑوں کے کارناموں میں مجاہدے اور قربانی کا رنگ ہوتا ہے، جب عملی طور پہ کرو گے جب پتہ چلے گا۔ اور بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایسا سچا بھائی بیٹھا ہے جو یہ کہے کہ میں نے 40 نمازیں اذان سے پہلے اس طرح آیا ہوں مسجد میں کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا تھا؟ اور بتاؤ اور بتائیے، تشریف رکھیے آپ۔ یہ 3 بھائی مجھ سے نماز کے بعد مل لیں، ان کو میں اپنی طرف سے 500 روپے انعام دوں گا انشاءاللہ۔
اور کوئی بھائی ہے اس میں؟ یہ تینوں 500-500 روپے مجھ سے انعام کے لے لیں انشاءاللہ، میں اپنے ذاتی خرچے میں سے دوں گا ان کو انشاءاللہ. یہ نہ سمجھنا کہ مسجد کے پیسوں سے دے رہا ہے امام. ایک چھوٹ گئی تھی آپ کی، ایک نماز رہ گئی تھی، چلے آپ بھی مستحق ہیں 500 روپے کے. ہاں، اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ، کون اس میں ایسا ہے کہ جس کی 40 نمازیں اذان سے پہلے ہو گئی ہوں؟ اور بتاؤ بھائی، کس نے؟ آپ ہیں؟ کون سا ہے مجھے بتائیں نا، کون ہے؟ آپ ہیں؟ آپ ہیں؟ آپ نے 40 نمازیں پڑھی ہیں، آپ بھی 500 روپے مجھ سے لے لیجئے گا. اور بولو، اور بتاؤ کون ہے، اور بتائیے. ہاں بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم اللہ کے ہاں اعمال والوں کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اعمال والوں کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ اعمال والوں کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی قیمت اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو دیتا ہے. اس لیے ہمارے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمل میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے ہمیں، اور عمل کی وجہ سے اخروی کتنے فائدے آدمی کو ملتے ہیں، کتنے فائدے آدمی کو ملتے ہیں. اس لیے ہم تو یہاں پر اعمال کی بات کر رہے ہیں کہ بھائیو، ہم ہر چیز کو بطور نجات کی تصور کریں. معمولی سے معمولی چیزیں، لیکن اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گئی، اللہ پاک کے ہاں اگر قبول ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی قبولیت کے بعد اس کو کتنا بڑا درجہ دیں گے. اب بتاؤ، یہ تو ہو گئی بات ان بھائیوں کی جنہوں نے. اب یہ بتاؤ کہ اگلے ہفتے کون بھائی اس کی نیت کر کے آتا ہے لیکن اگلے ہفتے انعام نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب لالچ شامل ہو گیا. یہ بغیر لالچ کے تھا. اس لیے بتاؤ کون یہ نیت کرتا ہے کہ میں ایک ہفتے کی نمازیں اس طرح پڑھ کر آؤں گا اپنی مسجد سے کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچوں گا. کھڑے ہو کر ارادہ کرو، کھڑے ہو کر ارادہ کرو، کھڑے ہو کر ارادہ کریں. ایک ہفتے کی نمازیں ایسی پڑھیں کہ اذان سے پہلے مسجد میں آنا ہے. اذان نہیں ہونا چاہیے، اذان سے پہلے آپ تیار ہو کر آ جائیں. اور ہمت کر کے بتاؤ، اور ہمت کر کے بتاؤ، اور ہمت کر کے بتاؤ. صرف ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ 40 نمازیں اس کا اہتمام کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھیں. اگلے ہفتے شاید میں نہ ہوں، اگر جوڑ میں چلا گیا تو شاید میں اگلے ہفتے نہیں ہوں گا، لیکن یہ کہ اس سے اگلے ہفتے ہم آ کر آپ سے پوچھ لیں گے کہ بھئی کون کون آدمی ہے جس نے کیا ہے. ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا، ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہندوستان کے اکابرین میں گزرے ہیں. مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کوئی بڑے اکابرین میں تھے. حضرت کی عادت تھی کہ زندگی کی کوئی نماز بھی حضرت کی جماعت سے نہیں گئی ہے، جماعت سے نہیں گئی. جماعت کا اہتمام اتنا تھا، لیکن چونکہ انسان کو زندگی کے اندر انسان کو سفر بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور علماء کو پورے ہندوستان کے اندر تبلیغی دوروں کے لیے پھرنا بھی پڑتا تھا، علم کی وجہ سے مدارس کے بھی چکر لگانا پڑتے تھے. تو مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کو نماز کا اتنا زیادہ، جماعت کی نماز کا اتنا اہتمام تھا کہ جب بھی حضرت کا کبھی کوئی سفر آتا تو حضرت اس سفر میں جماعت کی نماز میری رہ نہ جائے، اس کے اہتمام کے لیے اپنے ساتھ اپنے ذاتی خرچے پر 2 اپنے رفقا کو لے کر جاتے، اور ان کو کہتے میں تمہیں اپنے خرچے پر صرف اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ اگر ہماری کہیں مسجد سے جماعت رہ گئی تو تم دونوں کو ملا کر جماعت کی نماز کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. زندگی میں کبھی جماعت کی نماز قضا نہیں ہو. سفر میں بہت ہو جاتا ہے کہ سفر میں رہ جاتا ہے، تو حضرت اپنے خرچے کے اوپر 2 اپنے رفقا کو ساتھ لے کر جاتے، ساتھیوں کو لے جاتے، اور کہتے تھے بھائی میں تمہیں اپنے خرچے پہ اس لیے نہیں لے کے جا رہا کہ میں کوئی مالدار ہوں اور میرے پاس بہت پیسہ ہے اس لیے میں تمہیں ساتھ لے جا رہا ہوں، میں تمہیں صرف اس لیے زیادہ راہ دے کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں بھی میری جماعت کی نماز رہ نہ جائے. اس سے بھائیو جو اہتمام، تو اللہ پاک ان تبلیغ والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی دیکھو یہ اعمال کے فضائل جو سناتے ہیں نا، امت کے اندر اعمال کے فضائل کی بنیاد پر عمل زندہ ہوگا.
اعمال زندہ ہوں گے اعمال کی فضائل کی بات سنانے سے، جذبہ دلانے سے۔ اب دیکھو سجدہ ہے نا، سجدے کا حسن کیا ہے؟ سجدے کا حسن یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو زمین پر رکھ کے سرزگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدے کا حسن آپ دیکھیں کہ سجدہ کتنا قیمتی عمل ہے، کہ سجدے کا حسن یہ ہے کہ ہم زمین پر سر رکھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سرگوشی اسی وقت میں عرش معلیٰ پہ سنائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ کہاں سر رکھا ہوا ہے؟ سجدے کا حسن یہ ہے کہ تو اپنے سر کو فرش پر رکھ کر سرگوشی کرتا ہے، اور فرش پر زمین پر سر رکھ کے جو سرگوشی تو کر رہا ہے، یہ اس وقت کے اندر پڑوس والے کو نہیں پتا کہ میرا بھائی سجدے میں کیا مانگ رہا ہے، لیکن اس سجدے کا حسن اور کمال یہ ہے کہ سر زمین پر ہے اور سرگوشی یہاں کی عرش معلیٰ پہ سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہے، جی دیکھو میرا بندہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر میرے سے سرگوشی کے اندر یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھ کر اپنے بندے کی سجدے کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ بھائیو سجدے کا حسن تو دیکھیں نا آپ، ایسے ہی نمازیوں کے لیے فضائل تھوڑی، ایک ایک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر آدمی اس عمل کے اوپر مداومت کر کے مر جائے، انشاءاللہ اس کا وہ عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک پیارے آقا کی 100 سنتیں ہیں جو ایک مسلمان بآسانی زندہ کر سکتا ہے۔ 100 سنتیں حضور کی صبح جاگنے سے رات سونے تک کی بتائی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، اور جاگنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، اٹھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ چارپائی پہ جس پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے، چارپائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، تو چارپائی سے اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور بعض روایتوں میں جیسے در منصور وغیرہ اس کے نا ایک دعا آتی ہے، اللہم الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها ولم یمیتها فی منامها الحمدللہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرمایا جو آدمی صبح اٹھ کر اس دعا کو پڑھے گا، اگر اس دل میں اس کا انتقال ہو گیا، خدا مقام شہادت پر اس کو فائز کرے گا۔ الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری روح کو دوبارہ لوٹا کر میرے مردہ جسم کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها، میرے کو مارنے کے بعد دوبارہ جلایا ہے، دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے۔ اس لیے کہ جو موت ہے یہ نیند کی کیا ہے؟ یہ بہن ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان جو آیتیں میرے سامنے جنت کے بیان کے لیے موجود ہیں، جو میں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے سے سنا رہا ہوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو 6 باتیں جمع فرمائی ہیں جنت میں، اس میں کہا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاهم عذاب الجحیم۔ یہ جنت والے جنت کے اندر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، جنت والوں کو جنت کے اندر موت نہ آوے گی، جنت میں موت نہ آئے گی۔ ہاں وہ موت جو دنیا میں ان کو ایک مرتبہ آ چکی، اب جنت میں موت نہیں ہے۔ تو جب جنت میں موت نہیں ہے تو موت کے بھائی بہن بھی، اس لیے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اینام اہل الجنہ، یا رسول اللہ کیا جنت والے جنت میں سوئیں گے؟ آپ نے فرمایا لا ینام اہل الجنہ، جنت کے اندر جنت والے نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ یہ سونا، یہ نیند جو ہے یہ موت کا کیا ہے؟ یہ موت کا بھائی ہے۔ انما النوم اخو الموت واہل الجنہ لا یموتون ولا ینامون۔ جنت والے جنت میں نہ مریں گے اور نہ جنت میں جنت والوں کو نہ نیند آوے گی، نہ وہاں پر سونا ہوگا، البتہ آرام جو ہے
وہ لذت کے واسطے دیا جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جنت کے اندر کوئی لاکھوں سال کے بعد، کوئی کسی وقت کے اندر ہزاروں لاکھوں سالوں کے گزرنے کے بعد جنت کے اندر جنت والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی آرام کے لیے جب ان کی مسیریوں پہ بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو جنت میں ایک نور کا بادل آئے گا، اور وہ پورے نور کے اندر ایک ہلکا سا اندھیرا کرتا ہوا چلا جائے گا، جس سے جنت والے سمجھیں گے کہ اب آرام کرنے کا حکم ملا ہے، لہذا وہ سب آرام کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ سونا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ نیند کی لذت لینے کے لیے ہوگا، اور سونے میں غفلت ہے، جنت میں غفلت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں، اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها ولم یمتها فی منامها، اور تمام تعریف اس اللہ کی نہیں ہے جس نے سونے کی حالت میں مجھے موت نہ دی۔ اگر وہ اللہ مجھے سونے کی حالت میں موت دے دیتا تو صبح ہونے کے وقت میں کیا میں اپنے آپ کو جگا سکتا تھا؟ کیا میں اٹھا سکتا تھا؟ میں اپنے آپ کو فجر کی تیاری میں مشغول کر سکتا تھا؟ میں تہجد کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کر سکتا تھا؟ کیا میں صبح اٹھنے کے بعد وتر پڑھ سکتا تھا؟ نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگا دیا ہے تو میں اپنے رات کے وتر پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جگا دیا ہے تو میں صبح تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جگا دیا ہے تو صبح کے وقت میں اللہ کے جو اوامر ہیں اس کو میں زندہ کر رہا ہوں۔ اللہ نہ جگاتا تو صبح کے اوامرات زندہ نہیں ہوتے۔ الحمدللہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے۔ اگر وہ اللہ ان آسمان و زمین کو تھامنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے علاوہ آسمانوں کو اپنی جگہ ٹھہرا نہیں سکتی، زمینوں کو اپنی جگہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ فرمایا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ پاک کی تعریف کی جائے۔ یہ سنت سب سے پہلی سنت ہے۔ جاگنے کے بعد سب سے پہلی سنت کیا؟ کس کی تعریف کرو، کس کی بڑائی کرو، کس کے بڑائی کے بول بولو، کس کی طرف اپنا عقیدہ بناؤ، کس کی نظریات، کس سے اپنے تعلق و کنیکشن کو جوڑو۔ سب سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا یہ حضور کی اٹھنے کے بعد سب سے پہلی سنت ہے۔ اور پھر اس میں تفصیل ہے، اجمال نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ یہ پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ تفصیلی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبیون حق اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے چلے جانے، اور اس پوری دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی باتیں ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اور اپنے یقین کی درستگی کے بول ہیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ یہ اللہ کے پیارے نبی تین جملے ملتے جلتے فرمایا کرتے تھے۔ اب بھائیو، سنت کے مطابق زندگی بنانے کے لیے آدمی کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، آدمی کو ایسے پاکیزہ ماحول میں آنا پڑے گا جہاں اس کو سنتوں کے سیکھنے کے لیے یکسوئی میسر ہو۔ دکانوں میں رہ کر، مشاغل میں رہ کر، کاروبار میں رہ کر، اپنے دنیا داری میں رہ کر آدمی کے لیے وقت نکالنا یکسوئی کے ساتھ ممکن نہیں ہوا کرتا۔ اسی کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں پھریں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتیں ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور کی کوئی صبح ایسی نہیں ہوئی ہے، اور ہماری کوئی صبح اس طرح نہیں ہوتی۔ حضور کی کوئی صبح اس کے بغیر نہیں ہوئی ہے، اور ہماری کوئی صبح اس کے مطابق ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں۔ میں پکی بات کر رہا ہوں، سوائے چند خوش قسمتوں کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، اور اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، اور حافظہ بھی بے شک اللہ کی نعمت ہے، سچی بات ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ یاد کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، نہیں یاد ہوتی۔ ارے بھائی کتاب ساتھ رکھو، کتاب ساتھ رکھ کے دیکھ کے ہی پڑھ لیا کرو۔ حافظہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔
اور حافظہ اور حافظ یہ دونوں قریب قریب لفظ ہیں. حافظہ حافظ، حافظہ حافظ. فرمایا جو اپنے حافظے کو مضبوط چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو حافظ قرآن بناوے کہ قرآن کے ذریعے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، عقل کامل ہوتی ہے. اس لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ادھر ادھر ضائع کر دیا، بھائی اپنی اولادوں کو ضائع نہ کرو. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو اس راستے کے اوپر ڈالو کہ یہ بچے زندگی پر اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کے محافظ بن جائیں. ایک ہے دعوت کے راستے سے حفاظت اور ایک ہے عمل کے راستے سے حفاظت. ہمارے کو دونوں ہی حفاظتوں کی ذمہ داری دی گئی ہے. اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ بے شک آسمان و زمین کا مالک تو ہے، آسمان و زمین کا مالک تو ہے. انت ملک السماوات والارض. اس سے بھائیو مجھے تو مسجد حرام کے اندر سب سے زیادہ جو جملہ چبھتا ہے نا، سچی بات ہے، وہ جو ان لوگوں نے وہاں پر اللہ پاک بس التفات کرا دے، ہو سکتا ہے ان کے علماء نے بھی کہا ہو، لیکن سعودیہ گورنمنٹ کی ایک اپنی سوچ ہے. یہ جو مسجد حرام کے اندر بورڈ لگے ہوئے نا، باب ملک فہد، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ لفظ ملک اتنا چبھتا ہے مسجد حرام میں. مجھے جب بھی جاتا ہوں نا اتنا چبھتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یار اللہ کے گھر کے اندر کسی کے لیے لفظ بادشاہ آتا ہی نہیں ہے، صادق ہی نہیں آتا. کیوں مسجد حرام کے اندر ملک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں؟ خالی باب عبدالعزیز بھی کافی تھا، باب فہد بھی کافی تھا، باب عبداللہ بھی کافی تھا، لیکن ملک 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 تو اللہ کی ذات ہے. اور مسجد میں تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا آیت ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں بادشاہ بھی غلام ہے، یہاں کا غلام بھی غلام ہے. اور مرنے کے بعد تو بادشاہت ویسی چلی جاتی ہے. ہم نہ وہ فہد زندہ، نہ عبدالعزیز زندہ، نہ عبداللہ زندہ، پھر اس کے باوجود ان کے ناموں کے ساتھ ملک کا لفظ مسجد حرام جیسی مقدس جگہ میں، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے. آپ یقین کریں میرے کو تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اس جگہ تک پہنچ جاؤں جہاں جا کر ان کے اس ذمہ دار لوگوں سے یہ بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ لفظ ملک ہٹاؤ یہاں سے. صحابہ کے نام کے ساتھ باب بلال ہے، باب ابی ذر ہے، باب دار ارقم ہے، باب فلاں ہے. صحابہ کے نام باب صدیق ہے، لیکن موجودہ بادشاہوں کے ساتھ ان کے بادشاہت باہر مسجد حرام سے باہر بادشاہت ہے. مسجد میں کسی کی بادشاہت کسی کی نہیں چلا کرتی. اس پر واقعہ بھی ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے بڑے حاذق تھے اور بڑے سمجھدار، تفقہ اللہ نے عطا کیا تھا. تو امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا کوئی گورنر تھا. اس نے اپنی بیوی کو جو بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حسین و جمیل اور محبت کرنے والی اس کی بیوی تھی، اس نے اس کو کہہ دیا کہ اگر آج کی رات تو نے میری بادشاہت کی حدود میں گزاری تو تجھے 3 طلاقیں. اگر آج کی رات تو نے میری بادشاہت کی سرحد اور حدود میں گزار لی تو تجھے 3 طلاقیں. وہ طلاقیں دے دی. اب سارے علماء کے بعد جا پریشان ہو گیا، باتوں باتوں میں زبان نکل گئی، سبقت لسانی میں ہو جاتا ہے، اور جناب وہ بات نکل گئی، اس کا بڑا پشیمان ہوا، کیا کریں. فقہاء علماء کے بعد گئے، انہوں نے کہا بھئی بادشاہ تیری تو جو بادشاہت کی حدود ہے وہ اتنی ہے کہ کئی جو ہے نا راتیں لگ جائیں گی، سواری پر بھی سوار ہو کر اگر یہ ملکہ کو ہم دوڑاویں تو کئی راتیں گزر جائیں گی، جب جا کر تیری بادشاہت کی سرحدیں ختم ہوں گی تو اب تو لازمی تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. یہ مسئلہ پھرتے پھراتے امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بادشاہ سے کہا اس کو یہ کہو کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ وضو کر کے تیار ہو کر مسجد میں آ جاوے اور رات مسجد کے اندر گزار لے، طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی بادشاہت باہر تو ہوگی، خدا کے گھر میں کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اور سارے علماء دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. تفقہ بڑی عجیب چیز ہوا کرتی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے بادشاہ کی بیوی کو وضو کرا کر مسجد کے اندر رات گزروا دی گئی. اعتکاف کر کے بادشاہ کی بیوی نے رات مسجد میں گزاری. فرمایا تیری بیوی کو طلاق نہیں. سارے علماء کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. تو مسجد میں کسی کی بادشاہت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا نہیں، ساری کائنات کے بارے میں امت کو بتا رہے ہیں. صبح اٹھ کر یہ کہو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تمام کی تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟
اللہ ہے. صبح اٹھ کر یہ نعرہ لگاؤ, صبح اٹھ کر یہ دعوت چلاؤ, صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بولو تاکہ اس گھر والوں کا بھی عقیدہ درست ہو, تمہارا عقیدہ اور نظریہ بھی درست ہو. ہم کچھ نہیں ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے. اللہم لک الحمد. ایسے آسمان کی طرف آقا انعامدار دیکھ رہے ہیں اور آسمان کی چاندنی کی طرف اور روشنی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہم لک الحمد, یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. انت ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کا مالک تو ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا مالک بھی. جب اس ساروں کا مالک تو, آسمان و زمین کا مالک تو اس آسمان و زمین میں بھی آ گیا, تو میرا مالک بھی, بولو بھائی کون, میرا مالک بھی تو ہی ہے. یا اللہ میں تیرا غلام ہوں, صبح اٹھتے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں, اور غلام کی مرضی کچھ نہیں ہوا کرتی, آقا کے کہنے پر, مالک کے کہنے پر وہ چلا کرتا ہے. تو جب میں تیرے غلام ہونے کا صبح اقرار کر رہا ہوں, آج کا سارا دن ویسے گزرے گا جیسے تو کہے گا. آج کا سارا دن ویسے گزرے گا. اللہم انت, اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر یہ صرف تہجد میں اٹھ کر نبی پاک کی دعا کا میں ترجمہ کروں ابھی آپ کے سامنے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. ایک ایک جملہ اتنا پاورفل ہے, اور پیارے آقا کی روزانہ صبح اس طرح ہو رہی ہے, اور ہماری ایک صبح اس طرح ثابت نہیں ہے. ہم سنتوں سے کتنا دور ہیں, ہم فضائل سے کتنا دور ہیں, ہم فضائل والی زندگی سے کتنے دور نکل گئے کہ ہماری زندگی کی 50 سالوں کی راتوں میں, ہماری 40 سال کی راتوں میں ایک رات حضور والی رات کے مشابہ نہیں ہے, ایک صبح حضور والی صبح کے مشابہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے. بابا 50 سال کی راتوں میں ہماری ایک رات حضور کی رات کے مشابہ نہیں آ رہی, ضرورت نہیں ہے. ہماری 40 سال کی صبحوں میں ایک صبح آقا کی صبح کے مشابہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ پوری دعا. اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اللہ اکبر. یہ لفظ قیم, قیم اتنا بڑا جامع معنی لفظ ہے, ابھی میں اس کی تشریح کرنے بیٹھوں آپ حیران ہو جائیں. قیم قیم, اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد وہ کریں اللہم انت الحق ووعدک حق وَقَوْلُكَ حق. قول سے مراد قرآن ہے. وَقَوْلُكَ حق, اور ساری احادیث قدسیاں ہیں, اور ساری وہ وحی ہے جو اللہ کے پیارے نبی کی طرف کی گئی ہے, اللہ کے نبی کو بتائی گئی ہے. وہ قرآن کے علاوہ ہو, وہ احادیث قدسیہ کے علاوہ ہو, اللہ کے پیارے نبی کا ہر کلام اللہ کا نازل کردہ ہے. انت الحق, یا اللہ تو حق ہے. وَقَوْلُكَ حق, یا اللہ تیری بات برحق ہے. وَلِقَاؤُكَ حق, تیری ملاقات برحق ہے. وَوَعْدُكَ حق, اور تیرا وعدہ برحق ہے. وَالْجَنَّةُ حق, جنت برحق ہے. وَالنَّارُ حق, جہنم برحق ہے. وَالسَّاعَةُ حق, اور قیامت برحق ہے. اور وَالنَّبِيُّونَ حق, سارے انبیاء گزرے ہیں, سارے برحق ہیں. وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم حق, اور یہ تیرا بندہ محمد جو ہے یہ بھی برحق ہے, یہ بھی برحق ہے. او میرے بھائیو, باقی سب باطل ہے, چند چیزیں ہیں جو حق ہیں, حق ہیں, حق ہیں, اس کو سمجھو. اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر چند چیزوں کے بارے میں لفظ حق آیا ہے, باقی اس کے علاوہ جتنا سب باطل ہے. سب کیا ہے, بولو بھائی, سب کیا ہے؟ اس میں سب میں باطل بھرا ہوا ہے. اگر حق ہے تو جنت میں ہے, اگر حق ہے تو جہنم ہے, حق ہے تو انبیاء ہیں, حق ہے تو اللہ کا کلام ہے, حق ہے تو اللہ کی ذات ہے, حق ہے تو اللہ پاک کی جو ہے وعدے ہیں, حق ہے تو اللہ تعالیٰ کے بول ہیں, حق ہے تو قیامت برحق ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق 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 حق, یہ ایک
پورا یہ حق کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی ذات حق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا حق لے کے چل رہے ہیں. انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. یہاں تک حق 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 کہتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کیا ہے، میرا چہرہ تیری کی طرف ہے. یا اللہ تو میری زندگی کے صغیرہ کبیرہ اور ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیری دعا کر. اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹی سی دعا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی، قیامت کی تنگی، دونوں تنگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ آج کا دن مجھ پہ تنگ نہ کرنا، یا اللہ مجھ پر تنگی نہ آوے، یا اللہ میں تنگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آج بچوں کی روٹی کمانی ہے، آج انسان کو اپنے بیوی کے خرچے پورے کرنے، اپنے ماں باپ کی دوائی لانی ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. کسی کو وعدہ دے رکھا ہے، کسی کام کی نیت کر رکھی ہے، یہ کہا تھا کل کہ آج میں فلانا کام کروں گا، یہ کل کہا تھا کہ آج فلانا ٹائم دوں گا، یہ کہا تھا کہ میں آج یہ عمل کروں گا. یا اللہ یہ سارا کا سارا میرے اوپر وسیع فرما دے، اس میں تنگی نہ آوے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وضیق یوم القیامہ، یوم القیامہ، اور یا اللہ قیامت کے دن کی تنگیوں سے تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ نہ قیامت کے دن مجھ پہ تنگ ہو اور نہ یا اللہ دنیا کی زندگی تنگ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ دعائیں پڑھی. ابھی دیکھو ابھی واش روم نہیں گئے حضور، طہارت نہیں گئے، ابھی وضو نہیں شروع ہوا، مسواک نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی سے پیر اتارے. دیکھو ایسے حضور بیٹھ گئے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے. یہ سارا کچھ چارپائی پہ اس طرح بیٹھ کے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماء. حالانکہ قرآن حضور اکثر باب وضو پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ آیتیں حضور سے بے وضو پڑھنا ثابت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ رکوع آقا نامدار کسی رات میں اٹھنے کے بعد نہیں چھوڑا کرتے تھے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا میں نے. میرے بھائیوں نبی کی سنتوں کو زندہ کرو. نبی کی سنتوں کے زندہ کرنے سے اللہ پاک قبولیت کے درجات عطا فرمائے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے لوگوں اپنے اعمال کو سنت پر لاؤ کہ سنت نے قبولیت کے راستے دیکھ رکھے ہیں. سنت نے قبولیت کے. ہمارا تو جاگرے ہی گڑبڑ ہے تو سارا دن گڑبڑ کیوں نہیں ہوگا؟ اس سے بھائی جاؤ گے تبلیغ میں انشاءاللہ. کون کون جائے گا تبلیغ میں؟ سنتیں سیکھنے کے لیے جائیں گے، اپنی اصلاح کے لیے جائیں گے. تبلیغ مقصود نہیں ہے، تبلیغ سے اپنی اصلاح مقصود ہے. تبلیغ سے ہاں خروج سے اپنی اصلاح مقصود ہے. ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے نکل رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ ہو جائے یہ اللہ کا احسان ہے. کہ ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچ جائے یہ اللہ کا شکر ہے. کہ بستی والوں کو کچھ مل جائے، شہر والوں کو، علاقے والوں کو کچھ مل جائے یہ رب کا فضل ہوگا. وگرنہ ہم کسی کو کچھ دینے نہیں جا رہے، ہم خود بننے جا رہے ہیں. ہم بولو بھائی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.